ایک ایسا واقعہ جہاں سچ نے جھوٹ کو چیلنج کیا۔ ایک شخص سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے انہیں توڑا۔ سناٹا چھا جاتا ہے، نہ کوئی جواب نہ کوئی حرکت، کیونکہ وہ صرف پتھر تھے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اگر یہ بول نہیں سکتے تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ تھا سچ کا سب سے بڑا وار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے؟ محمد بن کعب، قتادہ، مجاہدہ اور حسن وغیرہ سے مروی ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ تو حالت کفر میں مر گیا ہے۔ کافر تو اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے تو دعا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی اور اسے بیزاری اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ یعنی چچا آزر کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تعلق توڑ دیا۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اس کے اسلام لانے کی امید پر تھا جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے آزر سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب وہ امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا، سورہ نام میں ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ دوسرے آدمی کی معصیت پر مطلع ہوئے تو اس کے خلاف بھی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آپ ایک اور شخص کے گناہ پر مطلع ہوئے تو آپ نے اس کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ اے ابراہیم، آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں، کیونکہ میرے بندے تین قسم کے ہیں، یا تو گناہ گار ہوں گے لیکن توبہ کر لیں گے اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یا وہ خود تو گناہ گار ہی رہیں گے لیکن ان کی اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے بھر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے فیضان سے اور لوگ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، یا وہ لوگ گناہوں کے حال میں ہی مر جائیں گے اور میرے قبضے قدرت میں ہوں گے، اس کے بعد میری مرضی کی بات ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں یا سزا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کا رد فرمایا، سورہ نام میں ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سورہ مریم میں ہے، ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور کچھ تیرے کام نہ آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری تابع داری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ سورہ شعراء میں ہے، اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم پوچھتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کی پوجا میں منہمک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بلا برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے پایا۔ فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دے گا اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے وفات دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو کہا، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ یعنی جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہی منم حقیقی مستحق عبادت ہے۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہی مشغول رہتے تھے، واپسی کے وقت بت خانہ میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے دین اور طریقے میں کیا فرق ہے؟ جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی تو اپنے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کا عملی جامہ پہنانے کا سنہری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا، وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئی ہے، واپس آ کر کھائیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟
آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ سورہ انبیاء میں ہے، آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا۔ قوم کو وہاں ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، انہوں نے کہا اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا سوائے بڑے بت کے، اپنے بسولہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا امداد کریں گے۔ ان کے اس سوال پر کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا، ان لوگوں نے بتایا کہ جس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کہوں گا، کہ یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہوگا کیونکہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ کیا جا سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ آپ نے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہیں، ہم ہی بیوقوف ہے کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر بھی بدبختی سوار ہوگی، کہنے لگے ہم ان سے پوچھیں یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ بتوں کو توڑنے پر ابراہیم علیہ السلام کو سزا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا، اور جب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی، یعنی آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بندے کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے، لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی دیواریں بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ سورہ انبیاء میں ہے، بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی 30 ذرا 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرا یعنی 30 فٹ، گہرائی 30 فٹ یعنی 45 فٹ تھی۔ آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا حضرت مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مجاہد کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ تو آپ نے کہا مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام مکرات تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر لیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑا کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب باڑا تیار ہو گیا پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ وہ آگ کیسی تھی؟ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ آگ میں ڈالنے کے لیے شیطان کی رہنمائی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جگڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار ہوئی، بعد میں اسی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ کافروں نے جب آگ کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آگ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا، کہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چمبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلا دیا جن سے آگ کو باندھا گیا۔ خیال رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی
जो बुझ न गई हो। नमरूद का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाग में देखना। नमरूद ने अपने महल की बुलंदी से देखा तो इब्राहिम को एक बाग में बैठे हुए पाया और एक शख्स यानी फरिश्ते को भी आपके पास बैठे हुए देखा और आपके इर्द गिर्द लकड़ियों को जलते हुए आग के शोले भड़कते हुए देखकर आपको पुकारने लगा, ए इब्राहिम, क्या तुम इस आग से निकल सकते हो? आपने फरमाया, हाँ निकल सकता हूँ। उसने कहा, उठो और निकल आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और चलते चलते आग से निकल आए। आप अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? आपने फरमाया कि वो साया पर मुकर्रर फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने मेरे पास इसलिए भेजा था कि मुझे अकेले होने से किसी किस्म की कोई घबराहट ना हो, बल्कि मैं इसे अंश हासिल कर सकूं। नमरूद रब की कुदरत का इनकार करने के बावजूद गुमराह रहा। अगली वीडियो में हम नमरूद और इसकी कौम का अंजाम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी मिसगाइडिंग नजर आती है, हमें लाजमी कमेंट करें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।